تو ماں کا یہ ایک معنی ہے کہ قرآن میں آ رہا ہے، اور یہ ریفرنس یاد رکھ لیجئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی، جس نے احیانا، زندہ کیا ہم کو، بعدما اماتنا، بعد کے موت دی ہم کو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ سونے کی ایک دعاؤں میں ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کر جانا ہے۔ سونے کے وقت آلموسٹ ہم لوٹ رہے ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اٹھنے کے وقت وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اٹھ کر جانا ہے۔ آج ہم دنیا میں اٹھ رہے ہیں، کل ہم آخرت کے لیے اٹھیں گے۔ یہ دعائیں ایسی رینڈم نہیں ہیں، ایک ایک لفظ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے ذریعے ہم کو ملا ہے۔ رسول کی بعثت کے مقاصد کو دو جملوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مختلف طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، دو انداز میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بندے اور اللہ، عبد اور معبود، بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو صحیح کیا جائے، یعنی ہم بندے ہیں اور وہ اللہ ہے واحد، یہ آپ کے مشن کا پہلا کام تھا۔ اور دوسرا تھا اس تعلق کو قائم و دائم رکھا جائے، لائیو کیا جائے، ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ آپ دوسرے مذاہب کی تاریخ پڑھ لیں، ان کے بانیوں کی تاریخ پڑھ لیں یا ان کے فالوورز کو دیکھ لیں، جس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، نہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو صحیح کیا، بلکہ اس تعلق کو ایسا ہرا بھرا اور مسلسل دائم کر دیا کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے اٹھتے جاگتے کھاتے پیتے ہر جگہ اللہ کا نام ہے، ہر جگہ وہ تعلق جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، چاہے وہ کوئی موقع ہو، ہر جگہ آپ نے، ہر موقع کے لیے آپ نے دعا سکھائی۔ یہ ایک معجزہ ہے آپ کی سیرت کا، یا آپ کی سیرت کے ایک پہلو کا۔ ایک اور دعا جو ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو دلچسپ پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ باتھ روم سے نکلتے ہوئے، حمام سے نکلتے ہوئے، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے ایک دعا ہے غفرانک۔ غفرانک یعنی اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ غفران یعنی مغفرت کا تیری، غفرانک مغفرت تیری، یعنی میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، غفرانک میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حمام سے نکلنے کا مغفرت سے کیا تعلق ہے؟ کیوں اس وقت غفرانک کے الفاظ آئے ہیں؟ بتائیے۔ کیونکہ ہم جب باتھ روم میں تھے تو ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکے۔ یہ ایک تشریح ہے کہ جب ہم باتھ روم میں تھے ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکے۔ اور کوئی کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ ایک ہائر تشریح ہے، ہماری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر ہمیشہ کر سکیں، اور جب ہم باتھ روم میں جائیں تو چونکہ ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے جب باہر آئیں گے تو ہم کہیں گے غفرانک تیری مغفرت چاہیے۔ ہم کہیں گے ایک عام آدمی کے لیے ایک بہت ہی پیاری ابتدائی تشریح ہے۔ ذکر کا وہ پہلو ہونا چاہیے کہ آدمی کی زندگی میں ہمیشہ ذکر جاری و ساری رہے، لیکن اس سٹیج پر پہنچنے سے پہلے بھی ایک بہت ہی پیاری تشریح اس کی ہے غفرانک کی، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد سارا جو ہے اس غذا کو یوز کر لیتا ہے، اس کا خون بن جاتا ہے، اور وہ سب استعمال کرنے کے بعد جو فضلہ ہے، بیکار چیز ہے، وہ نکال دیتا ہے۔ نکالنے کے بعد باتھ روم سے باہر آ کر غفرانک جب کہتا ہے تیری بخشش چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے کھلایا، میں نے کھا لیا، مزہ کر لیا، اور جو تو نے کھلایا تھا اس سے جو انرجی، جو طاقت مجھے آئی تھی، دنیا میں چلا پھرا دوڑا کودا، سارا مزہ لے لیا، اور فضلے کو نکال بھی دیا، ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا، مگر جیسا شکر تیرا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا، اس لیے میں تیری بخشش چاہتا ہوں کہ کھایا پیا، نکال بھی دیا فضلے کو، لیکن وہ شکر نہیں کر سکا جیسا کہ تیرا شکر کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیسے الفاظ آپ نے سلیکٹ کیے ہیں
اور کیا حکمت ہے اس کے پیچھے. اس سونے کی دعا کے بارے میں ہم کہیں گے اللہم بسمک اموت و احیا. اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے جب بات سمجھ میں آئے گی. مثلا ایک بوڑھے والدین ہیں, ان کا ایک جوان بیٹا ہے, صبح صبح گھر سے نکل جاتا ہے اور رات کے 12 بجے گھر لوٹ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابا جان امی جان السلام علیکم, آپ کے نام سے میں جیتا ہوں, آپ کے نام پہ میں مرتا ہوں, اور جاتا ہے سو جاتا ہے. یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا کھایا کیا پیا. بوڑھے والدین کچھ نہیں کر سکتے, کیسا دن گزرا, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اس انسان کو لیجئے جو سارا دن کچھ اور کرتا ہے اور سوتے وقت کہتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. یہ کیسا مرنا اور جینا ہے؟ اللہ کے نام پر مرنا اور جینا کس کو کہتے ہیں؟ بالفاظ دیگر اس دعا کے الفاظ کو دہراتے وقت ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ کے نام پر گزر رہی نہیں. یعنی دن بھر جو میں نے کام کیا اس کا حال کیسا تھا؟ احتساب کریں, اگلے دن کے لیے پلان بنائیں کہ اگلا دن جو کل انشاءاللہ ملنے والا ہے اس میں میرا حال کیا ہے, کیا ہو.